السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایچ ٹی وی فرینکفورٹ یو کے ڈرائیونگ تھیوری کورس اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ میں نے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے جو لوگ یو کے میں رہتے ہیں، اردو سپیکنگ ہیں، ان کے لیے 31 ویڈیو جو ہیں وہ شیئر کی ہیں تھیوری کی۔ میرے مطابق تمام ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے مجھے آگاہ کیا ہے، توجہ دلائی ہے کہ ابھی ایک ٹاپک جو ہے وہ رہتا ہے، اور وہ ٹاپک کا نام ہے سیفٹی آن یور وہیکل۔ تو اس کے ٹوٹل 79 کوشچنز ہیں۔ کچھ نجی مصروفیات کی بنیاد پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر بھی نہیں کر سکا، کیونکہ میں حاضرس کی ویڈیو اب نیکسٹ اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد کچھ پریکٹس ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کروں گا۔ تو کچھ لوگوں کے آگے ٹیسٹ بھی ہیں، تو انہوں نے بار بار جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے، تو آج میں یہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے دیکھنے اور سننے والے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایم ایچ ٹی وی فرینکفورٹ کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کرتے ہیں۔ پہلا سوال میں کہتا ہے وین ول یور وہیکل یوز مور فیول؟ گاڑی کب زیادہ پیٹرول جو ہے وہ یوز کرتی ہے، زیادہ پیٹرول خرچ ہوتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے وین اٹس ٹائر آف ڈفرینٹ میکس، ڈفرینٹ ٹائر ہوں گے اگر ٹائر وغیرہ اس کے چاروں تب ہوگا۔ وین اٹس ٹائر آر نیو، جب نیو ہوں گے۔ وین اٹس ٹائر آر انڈر انفلیٹڈ، اچھے نہیں ہوں گے یا خراب ہوں گے۔ وین اٹس ٹائر آر اوور انفلیٹڈ۔ تو دیکھیں یہاں پہ آپ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی گاڑی جو ہے وہ زیادہ پیٹرول کھائے گی تو اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ وین اٹس ٹائر آر انڈر انفلیٹڈ۔ انڈر انفلیٹڈ کا مطلب ہے کہ جب ٹائر اچھے نہیں ہوں گے، ٹائر گھسے ہوں گے، ٹائر میں ہوا کم ہوگی، تو اس سے یہ وجہ بن جاتی ہے۔ وین لیونگ یور وہیکل ویئر شوڈ یو ٹرائی ٹو پارک؟ وہ کہتا ہے جب آپ اپنی گاڑی کو آپ لیو کرتے ہیں تو کہاں پہ آپ اس کو پارک کرنا چاہیں گے؟ تو وہ کہتا ہے اپوزٹ ٹریفک آئسلینڈ، ٹریفک لائٹ آئسلینڈ جو ہوتا ہے روڈ کے درمیان جگہ، اس کے اپوزٹ آن اے بینڈ موڈ پہ، ان سکیور کار پارک ایٹ آر نیئر اے ٹیکسی رینک۔ تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو ایسی کار پارک میں کریں گے، گاڑی پارک جہاں پہ وہ گاڑی ہماری سکیور رہے۔ واٹس دا پرپز آف کیٹلائٹک کنورٹر؟ ہمیشہ یاد رکھیں کیٹلائٹک کنورٹر کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو بھی دھواں، جو بھی اگزاسٹ سسٹم کے تھرو آپ کی گاڑی کے انجن سے اخراج ہوتا ہے، اس چیز کو وہ کم کرتا ہے، یعنی زیادہ پولوشن نہ پھیلے۔ تو اس لیے یہاں پہ اس کا جواب آتا ہے ٹو ریڈیوس ہارمفل ایگزاسٹ گیسز، یعنی وہ تمام گیسز جن کا اخراج اگزاسٹ سے ہوتا ہے اس کو وہ کم سے کم کرتا ہے۔ واٹ کین کاز ایکسیسو اور ان ایون ٹائر ویئر؟ کیا وجہ بنتی ہے آپ کے ٹائر کی خراب ہونے کی، اس کے اوپر دباؤ پڑنے کی، اس کے گھسنے کی؟ تو ڈیفینیٹلی اس میں آپ کا جو ہے وہ گیئر بکس کا کوئی تعلق نہیں، انجن کے فالٹ کا کوئی تعلق نہیں، ایگزاسٹ سسٹم جو ہوتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس میں آتا ہے آپ کی سسپینشن جو ہوتے ہیں، لائک اسپرنگ گاڑی کے، ان میں خرابی آ جائے، ٹائروں پہ پریشر پڑے گا، ٹائر میں ہوا نہیں ہے اگر، تو وہ بھی ٹائر کے خراب ہونے کی وجہ بن سکتی ہے۔ نیکسٹ والا آتا ہے فیول کنزمپشن از ایٹ اٹس ہائیسٹ وین یو آر ڈوئنگ وٹ؟ فیول کنزمپشن جب ہائیسٹ پہ جاتی ہے، یعنی گاڑی زیادہ پیٹرول کھاتی ہے، تو کب جاتی ہے، کیا وجہ بنتی ہے؟ تو ڈیفینیٹلی اس میں آپ کا ایکسیلیٹنگ آتا ہے، جب آپ ریس دیتے ہیں تبھی گاڑی پیٹرول زیادہ کھاتی ہے نا، بریک کرنا، اسٹیئرنگ کا ادھر ادھر کرنا، یہ تمام چیزیں اس کی وجہ نہیں بنتی۔ نیکسٹ سوال میں وہ کہتا ہے وچ آف فالوئنگ شوڈ ناٹ بی کیپٹ ان یور وہیکل؟ وہ کہتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہے ان کو آپ اپنی گاڑی میں، یعنی آپ کو جو ہے وہ شوڈ ناٹ بی کیپٹ ان یور وہیکل، یعنی آپ کو کون سی چیزیں جو اپنی گاڑی میں نہیں رکھنی چاہیے، یعنی آپ ساتھ لے جائیں۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ گاڑی چوری ہوتی ہے تو وہ چیزیں اندر ہوں تو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جیسے آپ کے رجسٹریشن ڈاکومنٹس گاڑی کے ہوتے ہیں، اس میں سروس ریکارڈ، ڈیلر ڈیٹیل، اونر مینول نہیں آتا، بلکہ گاڑی کے رجسٹریشن ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ آگے آتا ہے وٹ ول امپروو فیول کنزمپشن؟ فیول کنزمپشن بہتر ہو اس کو کون سی چیز امپروو کرتی ہے؟ لو گیئر کے ساتھ گاڑی چلانا اس کی وجہ نہیں ہے، کیونکہ لو گیئر اب آپ اگر موٹر وے پہ جا رہے ہیں تو آپ دوسرے تیسرے گیئر پہ تو نہیں گاڑی چلائیں گے۔ ہرش بریکنگ، لیٹ اینڈ ہرش بریکنگ، یہ بھی غلط ہے۔ ریپڈ ایکسیلیشن، اب بات ہو رہی ہے فیول آپ کی گاڑی کم کھائے تو ایکسیلیشن جب دیں گے پھر تو گاڑی زیادہ کھائے گی، اس میں آئے گا ریڈیوس یور اسپیڈ۔
یعنی گاڑی کو کم سپیڈ پہ چلائیں، یعنی زیادہ ریسیں نہ دیں. یو آر ہیونگ اے ڈیفیکلٹی فائنڈنگ اے پارکنگ اسپیس ان اے بزی ٹاؤن یو کین سی تھرو اے اسپیس. یعنی آپ کو مشکل ہو رہی ہے ٹاؤن میں، مطلب بزی یعنی ٹاؤن ہو سکتا ہے زیادہ گاڑیاں ہیں، پارکنگ فل ہے. اب آپ کو ایک ایسی جگہ پہ جگہ نظر آ رہی ہے زگ زیگ لائن جو ہوتی ہے زیبرا کراسنگ وہاں پہ، تو کہتا ہے کین یو پارک دیئر، تو سیدھا سیدھا اس کا جواب آتا ہے نو ناٹ انڈر اینی سرکمسٹانسز. آپ کسی حال میں بھی زگ زیگ لائنز کے اوپر پارکنگ نہیں کر سکتے. You're parked at the side of the road. You will be waiting some time for passenger. What should you do? آپ نے گاڑی کو روڈ کے سائڈ پہ روکا ہوا ہے اور آپ ویٹ کر رہے ہیں کسی کا، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو بھائی اس کا بھی سیدھا سیدھا جواب آتا ہے گاڑی کے انجن کو بند کر دیں. ایک تو فیول کم خرچ ہوگا، دوسرا پولوشن نہیں پھیلے گی. اس لیے آپ کو ریڈیو کو سوئچ آف کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں ریڈیو سوئچ آف کروں یا میں ہیڈ لائٹ یوز کروں یا اسٹیئرنگ لا کروں، نہیں. یہاں پہ سیدھا سیدھا آتا ہے سوئچ آف دا انجن. نیکسٹ سوال میں وہ کہتا ہے وین مسٹ ناٹ یو ساؤنڈ یور وہیکل ہارن. ہمیشہ یاد رکھیں ریزیڈینشل ایریا جس کو بلڈ اپ ایریا کہتے ہیں، وہاں پہ رات 11:30 سے لے کے صبح 7 بجے تک آپ کو ہارن استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہاں پہ آئے گا بٹوین 11:30 PM اینڈ 7 AM ان بلڈ اپ ایریا. جی نیکسٹ کوشچن میں کہتا ہے ہاؤ کین یو لیزن دا رسک آف یور وہیکل بینگ بروکن انٹو ایٹ نائٹ. یعنی آپ کیسے اپنی گاڑی کو رات کے وقت محفوظ بنا سکتے ہیں. بینگ بروکن ہو سکتا ہے جیسے لائک کوئی چوری کرے، گاڑی چوری کر کے لے جائے یا کوئی چیز اندر سے لے جائے توڑ کے. تو ہمیشہ یاد رکھیں رات کے وقت ہمیشہ اپنی گاڑی کو ایسی جگہ پہ پارک کریں جہاں پہ ویل لائٹ ایریا ہو. آپ اس کو کبھی بھی پور لائٹ ایریا میں پارک نہ کریں. ڈونٹ انگیج دا اسٹیئرنگ لاک، یہ تو غلط ہے. ہمیشہ اسٹیئرنگ اس کو لاک کرتے ہیں چابی نکال کے. پارک ان اے کوائٹ سائڈ روڈ، تو یہاں پہ سیدھا سیدھا اس کا آئے گا کہ بھائی ویل لائٹ ایریا میں گاڑی کو پارک کریں. آگے آتا ہے واٹس دا پرپز آف روڈ ہمپس چیکنز اینڈ نیرونگ. تو روڈ ہمپس جو ہوتے ہیں ان کا جو پرپز ہوتا ہے بیسیکلی وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں اپنی سپیڈ کو کم کر لیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اسکول ہوتا ہے یا اور کچھ اس طرح کی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بچوں کی آمد و رفت یا کوئی کھیلنے والا گراؤنڈ ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ سیدھا سیدھا آتا ہے ٹو ریڈیوس ٹریفک سپیڈ، یعنی ٹریفک کی سپیڈ کو کم کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں، سپیڈ بریکر جیسے ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو لیو ویلیوبلز ان یور کار، وٹ وڈ اٹ بی سیفسٹ ٹو ڈو. یعنی آپ نے اپنی کچھ ویلیوبل چیزیں جو ہیں ان کو گاڑی میں لیو کیا، سیفسٹ کیا آپ کے لیے. تو یہاں پہ اس کا سیدھا سیدھا جواب آتا ہے جب آپ گاڑی میں کچھ چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں لائک موبائل یا وائلٹ، تو ایسی چیزوں کو کبھی سامنے نہ رکھیں سیٹ کے اوپر یا ڈیش بورڈ کے اوپر. ان کو ہمیشہ آؤٹ آف سائٹ کر دیں، یعنی کہ ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ باہر سے وہ نظر نہ آئیں. تو یہاں پہ اس کا سیدھا سیدھا جواب آتا ہے لاک ٹیم آؤٹ آف سائٹ. ان کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ نظر سے وہ اوجھل رہے ہیں. Why is it good idea to plan your journey to avoid busy times. وہ کہتا ہے کیوں یہ گڈ آئیڈیا ہے کہ آپ اپنی جرنی کو، اپنے سفر کو پلان کریں اور اوائڈ کریں بزی ٹائمز کو. تو جب آپ بزی ٹائمز کو اوائڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سفر جو ہے وہ آپ کے لیے ایزی رہے گا. اس میں یہ ہرگز نہیں آتا کہ اٹ ول کاز مور ٹریفک کنجیشن. جب آپ اوائڈ کرتے ہیں تو پھر آپ ٹریفک کے رش کی وجہ تو نہیں بنتے، نہ ہی آپ کی جرنی سٹریسفل ہوتی ہے، نہ ہی آپ کو اپنے سفر میں ٹائم ول بی لانگر، آپ کا زیادہ لگے گا، بلکہ اس میں آئے گا یو ول ہیو این ایزیئر جرنی. آپ کا سفر آسان ہوگا جب آپ بزی ٹائم میں اوائڈ کریں گے. آگے سوال آتا ہے وٹ شوڈ یو ڈو وین یو لیو یور کار ان اٹینڈڈ فار اے فیو منٹ. اگر آپ کچھ ٹائم کے لیے اپنی گاڑی کو چھوڑتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو بھائی اگر آپ 2 منٹ کے لیے بھی گاڑی کو چھوڑ کے جاتی ہیں تو آپ کا یہ کام ہوتا ہے کہ لاک اٹ اینڈ ریموو دا کی، یعنی کہ اپنی گاڑی کو لاک کر کے چابی نکال کے پھر آپ جا سکتے ہیں. ہاؤ کین یو ریڈیوس دا ڈیمیج یور وہیکل کازز ٹو دا انوائرمنٹ. وہ کہتا ہے کیسے آپ کم کر سکتے ہیں اس ڈیمیج کو، اس مسئلے کو جو آپ کی گاڑی کی وجہ سے انوائرمنٹ کو پہنچ رہا ہے. تو یہاں پہ وہ کہتا ہے
کہ آپ اینٹیسپیٹ ویل اہیڈ. اینٹیسپیٹ ویل اہیڈ ہوتا ہے جیسے آپ دور آگے دیکھ کے چلائیں تاکہ آپ پہلے ہی ہر چیز کو دیکھ کے پہلے ہی گاڑی کو سلو کر لیں, زیادہ آپ کو ریسیں نہ دینی پڑیں, بار بار بریک نہ لگانی پڑے. بزی روڈ اگر استعمال کریں گے پھر تو گاڑی زیادہ پیٹرول خرچ کرے گی, زیادہ دھواں مارے گی. بریک ہیویلی بھی اچھا نہیں ہوتا, نیرو سائڈ اسٹریٹ میں بھی آپ پھنس سکتے ہیں, تنگ روڈ ہیں. اینٹی اسپیڈ ویل اہیڈ کا مطلب ہوتا ہے یہ اس لیے انوائرمنٹ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کہ جو بندہ دور اندیشی سے گاڑی چلاتا ہے وہ بندہ زیادہ بریک نہیں اس کو لگانی پڑتی, یہ بہتر ہوتا ہے آپ کے لیے. ہاؤ ول اے روف ریک افیکٹ یور کارز پرفارمنس. روف ریک کیا ہوتا ہے؟ آپ کی گاڑی کے اوپر جو چھت پہ آپ نے بکس وغیرہ رکھا ہوتا ہے سامان کے لیے, تو وہ آپ کی کیسی گاڑی کی پرفارمنس کو افیکٹ کر سکتا ہے. تو وہ کہتا ہے فیول کنزپشن ول انکریز, پیٹرول گاڑی زیادہ کھاتی ہے. انجن ول یوز مور آئل, انجن زیادہ آئل استعمال کرتا ہے. دا کار ول ایکسیڈنٹ. تو دیکھیں جی ہمیشہ یاد رکھیں جب گاڑی کے اوپر کچھ ہوگا, ہوا زیادہ ٹکرائے گی, گاڑی کا زور لگے گا تو گاڑی زیادہ فیول کھائے گی, فیول انکریز ہوگا, فیول کنزپشن انکریز ہوگی. آئل تو ہوتا ہے آپ کا جیسے موبلائل جسے کہتے ہیں, انجن آئل ہوتا ہے, تو اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نیکسٹ کوشچن آتا ہے وٹ میکس دا وہیکل ان دا پکچر انوائرمنٹ فرینڈلی. کیا یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے؟ تو ڈیفینیٹلی یہ بجلی پہ چلنے والی ایک ٹرین ہے جو روڈ کے اوپر چلتی ہے, جسے ٹرام بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ آئے گا اٹس پاورڈ بائی الیکٹرسٹی. جو چیز الیکٹرسٹی سے چلتی ہے وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوتی ہے. واٹ ڈز اٹ مین اف دس لائٹ کمز آن وائل یو آر ڈرائیونگ. اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں یہ لائٹ آن ہوگی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتا ہے ریئر لائٹ ہیز فیلڈ. غلط ہے, پچھلی لائٹ جو ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں اس لیے آن ہوئی یا نہیں. سیٹ بیلٹ کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بریک کے فالٹ کو ظاہر کرتی ہے, اے فالٹ ان دا بریکنگ سسٹم. آگے سوال آتا ہے وٹ ول ریڈیوس دا رسک آف نیک انجری ریزلٹنگ فرام اے کولیجن. جب تصادم ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, تو اس میں کون سی چیز آپ کی نیک انجری کو کم کرتی ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں جو آپ کی سیٹ کے پیچھے آپ کی جو ہیڈ ریسٹ ہوتی ہے, یعنی کہ سر جہاں پہ آپ رکھتے ہیں سیٹ کے اوپر, اس کو اگر آپ نے پراپرلی ایڈجسٹ نہیں کیا ہوا تو اس سے آپ کی نیک انجری ہو سکتی ہے. اگر وہ پراپرلی ایڈجسٹ ہے جو ہیڈ ریسٹرینڈ ہوتا ہے پیچھے, تو پھر آپ کو ایکسیڈنٹ کی صورت میں نیک انجری کے کم چانسز ہوتے ہیں. واٹس دا موسٹ امپورٹنٹ ریزن فار ہیونگ اے پراپرلی ایڈجسٹڈ ہیڈ ریسٹرین. وہ کہتا ہے کیوں یہ ضروری ہے کہ آپ ہیڈ ریسٹرین جو ہے اس کو پراپرلی ایڈجسٹ کریں. تو ابھی پچھلے سوال میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ تاکہ آپ کو نیک انجری نہ ہو, ٹو ہیلپ یو ٹو اوائڈ نیک انجری. اس سے آپ نیک انجری سے بچ سکتے ہیں, یعنی گردن کی انجری آپ کو نہیں ہوگی. جی نیکسٹ کوشچن میں وہ کہتا ہے بفور اسٹارٹنگ اے جرنی اٹس وائز ٹو پلان یور روٹ, ہاؤ کین یو ڈو دس. ڈیفینیٹلی جب آپ ایک سفر پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا روٹ جو پلان کرتے ہیں, تو اس کے لیے آج کل جیسے سسٹم ہے تو آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, آپ نیویگیشن کا استعمال کرتے ہیں, آپ میپ کو دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو گراج والے سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی رجسٹریشن ڈاکومنٹ کا تعلق ہے, نہ ہی کوئی ہینڈ بک وہیکل کی جو ہے. یہاں پہ آتا ہے لک ایٹ اے میپ, یعنی کہ آج کل جیسے نیویگیشن ہے تو نیویگیشن کے ذریعے یہاں آپ دیکھیں گے, یا کمپیوٹر پہ آپ دیکھیں گے موبائل پہ کہاں جانا ہے. It's essential that tire pressure are checked regularly. When should this be done? ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ ٹائر پریشر چیک کرتے ہیں تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ نارمل ہونی چاہیے. نارمل سے مراد یہ ہے جیسے سفر کر کے آتے ہیں ٹائر تھوڑے ہیٹ اپ ہوتے ہیں, اس وقت کبھی بھی ہوا کا پریشر چیک نہ کریں. تو اس لیے کسی لینتھی جرنی یعنی لمبے سفر میں جب آپ گئے ہوتے ہیں وہاں سے آنے کے بعد نہیں آپ نے چیک کرنا ہوتا. نہ ہی آفٹر ٹریولنگ ہائی اسپیڈ کا اس کے ساتھ الگ ہے کہ آپ نے تیز گاڑی چلائی ہے. اس کا آتا ہے کہ جب آپ کے ٹائر کولڈ ہو جائیں, ٹھنڈے ہو جائیں, دین آپ ہوا کا پریشر چیک کریں. آگے آتا ہے دا فلوئڈ لیول ان یور بیٹری از لو. آپ کی گاڑی کی جو بیٹری ہے اس کے جو اندر ایسڈ ہوتا ہے اس کا لیول لو ہے. وٹ شوڈ یو ٹاپ اٹ اپ ود. اس کو آپ کیسے ٹاپ کریں گے, یعنی اس میں کیا ڈالیں گے. تو ہم نارمل جو ہے وہ ایسڈ نہیں ڈالتے. ایسڈ ہوتا ہے جب بیٹری کو چارج کیا جاتا ہے, آپ کرواتے ہیں وہ ڈالتے ہیں. نارمل جو ہوتا ہے اس میں ڈسٹلڈ واٹر جو ہوتا ہے وہ ہم جو ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں.
What can rapid acceleration and heavy braking lead to? देखें जब आप रैपिड एक्सीलरेशन होता है तेज़ गाड़ी चलाना, जब आप तेज़ गाड़ी चलाते हैं, हैवी सख्त ब्रेकें लगाते हैं, तो इससे आपका फ्यूल कंजप्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि बार बार गाड़ी रोकना, ब्रेक लगाना, बार बार रेस देना, गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल खाती है. Which of these if allowed to get low could cause you to crash? वो कहता है कि कौन सी चीज़ें जो है उनका लो होना, कम होना जो है ये क्रैश की वजह बन सकती है. तो इसमें आपका वाटर लेवल का इसके साथ तल्लक नहीं है, ना ही रेडिएटर के अंदर जो पानी होता है या एंटी फ्रीज लेवल, बल्कि अगर आप ब्रेक का आपका जो लेवल है अंदर ऑयल जो होता है ब्रेक ऑयल, वो अगर कम है, पूरा नहीं, तो फिर खतरनाक सिचुएशन बन सकती है. व्हाट कैन ड्राइविंग स्मूथली अचीव? आप कैसे स्मूथली ड्राइविंग को अचीव कर सकते हैं? तो वो कहता है व्हाट कैन ड्राइविंग स्मूथली अचीव, सॉरी, वो कह रहा है कि अगर आप स्मूथली आराम से गाड़ी चलाते हैं तो उससे आप क्या अचीव करेंगे, क्या हासिल होगा अगर आप आराम से गाड़ी चलाते हैं. वो कहता है इंक्रीज इन जर्नी टाइम बाय अराउंड 15%, यानी 15% जो है आपका सफ़र जो है वो बढ़ जाएगा. रिडक्शन इन फ्यूल कंजप्शन में कमी आएगी. रिडक्शन इन जर्नी टाइम वो भी 15% कम होगा. इंक्रीज फ्यूल, तो डेफिनेटली जब आप स्मूथ गाड़ी चलाते हैं तो आपके फ्यूल कंजप्शन में कमी आती है, इंक्रीज नहीं होता बल्कि रिडक्शन होती है, गाड़ी कम पेट्रोल खाती है. अप टू हाउ मच मोर फ्यूल will you use by driving at 70 मील पर आवर कंपेयर्ड विद ड्राइविंग एट 50 मील पर आवर? यानी 50 की निस्बत अगर आप 70 मील पर आवर पे गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी आपका कितना पेट्रोल जो है वो इंक्रीज हो जाती है फ्यूल कंजप्शन, तो इसमें आपका जाता है 30% तक आपकी गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल खाती है. आगे आता है यूर लीविंग योर व्हीकल पार्क्ड ऑन ए रोड एंड अनअटेंडेड व्हेन मे यू लीव द इंजन रनिंग. हमेशा याद रखें जब आप अपनी गाड़ी को लीव करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो फिर वो रूल के मुताबिक आप अपनी गाड़ी के इंजन को रनिंग नहीं रख सकते. इसलिए यहाँ पे इसका आता है नेवर, हम नहीं रख सकते इफ़ यू आर अवे फ्रॉम द व्हीकल. देखें जब आप अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं, चाहे आप करीब ही हैं और 1-2 मिनट के लिए जा रहे हैं या बिल्कुल साथ ही हैं कहीं, जब बाहर निकलते हैं तो फिर आप गाड़ी के इंजन को ऑन नहीं रख सकते. व्हाट डज इको सेफ ड्राइविंग अचीव? इको सेफ ड्राइविंग से आप क्या हासिल कर सकते हैं? तो इको सेफ ड्राइविंग जो होती है वो कहता है उससे इम्प्रूव होती है रोड सेफ्टी, इंक्रीज होता है फ्यूल कंजप्शन, इंक्रीज होता है एग्जॉस्ट, डैमेज टू एनवायरनमेंट, ना ही एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचता है, फ्यूल कंजप्शन इंक्रीज नहीं होती, ना ही एग्जॉस्ट सिस्टम से ज़्यादा धुआं निकलता है, क्योंकि इको सेफ ड्राइविंग होती है जैसे आप आराम से गाड़ी चलाते हैं, तरीके से गाड़ी चलाते हैं, उससे रोड सेफ्टी इंप्रूव होती है. आगे आता है व्हाट्स द बैडली अफेक्टेड इफ द टायर आर अंडर इन्फ्लेटेड? अंडर इन्फ्लेटेड होता है यानी टायर अगर आपके कम हवा है उसमें, तो इसमें क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. तो आप हमेशा याद रखें पार्किंग का, इंडिकेटिंग या चेंजिंग गियर का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं. अगर हवा कम होगी तो ब्रेक जो है वो इसमें असरअंदाज होगी. आगे आता है व्हाट कुड यू डू टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड? ट्रैफिक वॉल्यूम को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं रोड के ऊपर? तो उसके लिए बेहतरीन यही हल होता है कि आप जो है वो कोशिश करें कि आप जहां जाना चाहते हैं करीब, आप वहां पे चल के चले जाएं या फिर आप शॉर्ट जर्नी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें. व्हाट्स द लीगल मिनिमम डेप्थ ऑफ ट्रेड फॉर कार टायर? हमेशा याद रखें ट्रेड डेप्थ जो होती है टायर की, जो गुट्टी होती है, वो जो है वो मिनिमम जो है वो हर जगह पे एक ही रूल होता है 1.6 मिली जो है वो होनी चाहिए. You service your own vehicle, how should you get rid of old engine oil? आपने गाड़ी को सर्विस किया है, अब आपने ओल्ड इंजन ऑयल जो है उसको कहाँ पे फेंकना है. तो हमेशा याद रखें जब भी कार बैटरी उतारते हैं पुरानी, इंजन ऑयल चेंज करते हैं या ऐसी कुछ चीज़ें जो होती हैं, उनको आपने हमेशा अथॉरिटी साइड जो होती है, जो मेन इनका कूड़े का दफ्तर यानी कि जगह होती है, जगह प्रॉपर बनी, वहाँ पे आपने वो उसको यानी कि वहाँ पे जो है वो फेंकना होता है या वहाँ पे जाके दे के आना होता है. क्योंकि नॉर्मल आप जो घर के कूड़ा होता है या घर की जो प्लास्टिक बैग्स के लदा होते हैं उनमें आप इनको नहीं फेंक सकते. तो इसमें वो कह रहा है कि ब्रेक में जो है वो पहले ऑप्शन में ब्रेक में हवा का होना या ब्रेक आउट ऑफ एडजस्ट होना, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है. ब्रेक जब ओवर हीट होती है ना, जब आप बार बार ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो उससे जो है ये मेन काज बनती है ब्रेक फेड की. आगे आता है योर चेकिंग योर ट्रेलर टायर, व्हाट्स द लीगल मिनिमम ट्रेड डेप्थ ओवर द सेंटर 3/4 ऑफ इट्स ब्रेक?
ہمیشہ یاد رکھے ٹریلر کے ٹائر ہوں، کار کے ٹائر ہوں، ہمیشہ ٹریپ ڈیپتھ جو ہے وہ منیمم 1.6 جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. وچ آف دیز ول ہیلپ یو ٹو کیپ یور کار سیکیور، کون سی چیزیں آپ کی کار کو سیکیور رکھتی ہیں، محفوظ رکھتی ہیں. تو اس میں ایڈوانس ڈرائیور اسکیم نہیں آتا، کار مینٹیننس کلاس بھی نہیں آتا، وہیکل بریک ڈاؤن آرگنائزیشن نہیں آتا، بلکہ اس میں آتا ہے وہیکل واچ اسکیم. وہیکلز واچ اسکیم ہوتا ہے جیسے گاڑی آپ کی کہیں جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے یا گاڑی چوری ہو جاتی ہے تو وہ لائک واچ اسکیم ہوتا ہے جس سے پولیس جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے گاڑی آپ کی کہاں پہ ہے، ایک سسٹم کہہ سکتے ہیں. ٹرننگ دا اسٹیئرنگ ویل وائل اسٹیئرنگ کین کاز ڈیمیج ٹو وچ پارٹ آف یور کار، کھڑی گاڑی کے اسٹیئرنگ کو جب آپ گھماتے ہیں تو گاڑی کے کون سے پارٹس ڈیمیج ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کے ٹائر جو ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے. اسٹیئرنگ سخت ہو جاتا ہے اور جب آپ زور سے گھماتے ہیں تو ٹائر زمین کا سارا رگڑ کھاتے ہیں تو ٹائرز کو نقصان پہنچتا ہے. آن اے وہیکل ویئر وڈ یو فائنڈ اے کیٹالائٹک انورٹر، تو کیٹالائٹک انورٹر کا جیسے کہ پہلے میں بتا چکا ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گاڑی کا دھواں گاڑی کم مارتی ہے، کم پولوشن پھیلاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب وہ کم کرتی ہے تو کیٹالائٹک انورٹر پھر جو ہے وہ ایگزاسٹ سسٹم کے اندر فٹ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو اگر آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو یہ ایگزاسٹ سسٹم میں ہوتا ہے. What should you do when leaving your vehicle parked and unattended، وہ کہتا ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے جب آپ اپنی گاڑی کو چھوڑتے ہیں unattended یعنی پارکنگ کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے ہاؤس اسٹیٹ میں پارک کریں. اس کے بعد وہ کہتا ہے لاک اٹ اینڈ ریموو دا کی، لاک کریں اور چابی نکال لیں. لیو دا لیفٹ انڈیکیٹر آن کریں نیئر اے بزی جنکشن، نہ ہی آپ کو بزی جنکشن میں کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی انڈیکیٹر آن کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ جب گاڑی کو چھوڑتے ہیں تو گاڑی کو لاک کر کے چابی کو ریموو کر لیں. What does the law require you to keep in good condition، کون سی چیزیں جو ہیں وہ لا جو ہے قانون آپ سے ریکوائر کرتا ہے کہ وہ گڈ کنڈیشن میں ہونی چاہیے. اس میں نہ ہی آپ کے ڈور لاکس آتے ہیں، گیئرز ٹرانسمیشن نہیں آتی، بلکہ یہاں پہ مین چیز جو وہ کہتے ہیں سیٹ بیلٹ کے بغیر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، تو وہ ٹھیک ہونا چاہیے. جی نیکسٹ کوشچن میں وہ کہتا ہے کون سی چیز جو ہے وہ انوائرمنٹ کو ڈیمیج کرنے کی زیادہ وجہ بنتی ہے. تو اس میں آپ کا فیول ایفیشینٹ وہیکل، بیسیکلی تو بات ہو رہی ہے کون سی چیز وجہ بنتی ہے. تو ہم نے وجہ بتانی ہے، تو وجہ ہائی گیئر کی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہائی گیئر ہم موٹر وے پہ استعمال کرتے ہیں. سروس ریگولرلی اگر آپ گاڑی کو کریں گے تو وہ تو نہیں وجہ بنے گی انوائرمنٹ کی. تو انوائرمنٹ کی وجہ بنتی ہے جب آپ گاڑی کو استعمال کرتے ہیں شارٹ جرنی کے لیے بہت زیادہ، تو وہ اس کی وجہ بن سکتی ہے. آگے وہ کہتا ہے ہاؤ کین ڈرائیور ہیلپ دا انوائرمنٹ، آپ کیسے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں انوائرمنٹ کے لیے، کیا آپ کر سکتے ہیں. تو ایکسیلیٹ ہرشلی نہیں آتا، بائی یوزنگ لیڈڈ فیول یہ بھی نہیں آتا. یہاں پہ آتا ہے بائی ایکسیلیٹنگ جینٹلی، جینٹلی ہوتا ہے یعنی آپ طریقے سے جو ہے وہ ریس دیں. یہ نہیں آپ کو کہا جاتا گاڑی آپ تیز نہ چلائیں، گاڑی نارمل آپ چلائیں لیکن زیادہ ریسیں نہ دیں، طریقے سے جو ہے وہ ریس کو انکریز کریں. جی آخری سوال جو ہے آج کی ویڈیو کا اس میں وہ کہہ رہا ہے یو ہیو ٹو مچ آئل ان یور انجن وٹ کوڈ دس کاز، اگر آپ کے انجن میں زیادہ آپ نے انجن آئل ڈال دیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انجن آئل جو ہے وہ اوور ہیٹ نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی اس میں کوئی لو پریشر آتا ہے، بلکہ انجن آئل جو ہے وہ لیک کر سکتا ہے جب آپ نے زیادہ ڈال دیا ہے یعنی نارمل لیول سے. تو آج میں نے آپ کے ساتھ جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے اس کے 45 کویشچن شیئر کیے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں جو باقی اس کے سوال جو رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سیفٹی آن یور وہیکل ہمارا ٹاپک چل رہا ہے. تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اپنے ہوسٹ ملک منصور احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.